اور یہ چونکہ یہ ہماری اصل میں پرابلم یہ ہوئی کہ آپ سے آپ کی تاریخ چھین لی گئی. آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ فلاں نے 92 میں ورلڈ کپ جیتا تھا. آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ فلاں اتنے روپے لے کر فلاں پیسے لوٹا کرتا تھا. آپ کی تاریخ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی تاریخ یہ ہے کہ جاوید میرداد چھکا مارتا تھا تو اس کا بلہ جو ہے وہ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کا بکتا تھا. یہ آپ کی تاریخ بتائی گئی. ہمارے بڑے یہ ہیں، ہمیں یہ تاریخ بتائی گئی کہ ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے موت کا پھندا سامنے دیکھا تو ان سے پوچھا گیا آخری خواہش اور آرزو کیا ہے. اس وقت تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بڑے بڑے تاریخ، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جن کو آج کہا جاتا ہے فلاں فلانا شہید ہے، فلاں فلانا شہید ہے، یہ انہوں نے جب رات کو جیل میں آرڈر آیا تھا کہ صبح آپ کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا تو وہ رات کو مر چکے ہوئے تھے. ان کو تو صبح اٹھا کر گھسیٹ کر جا کر انہوں نے تختہ دار پر لٹکایا تھا تاکہ کاروائی پوری ہو جائے. تو حضرت شہید جنگ آزادی پیر سید کفایت علی کافی علیہ رحمہ کو رات کو بتایا گیا کہ صبح آپ کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا. صبح جب آپ اٹھے تو آپ ایسے پہلوان جیسے پہلوان چلتے ہیں آپ ایسے چل رہے تھے. تو وہ جو آپ کے پاس لوگ تھے انہوں نے کہا جی کوئی آخری خواہش. فرمایا بس میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں تختہ دار کی طرف جاتا ہوا حضور کی نعت پڑھتا تھا. اس وقت آپ کے پاس قلم نہیں تھا، اس وقت آپ کے پاس کاغذ نہیں تھا، لیکن آپ نے سوزے جگر سے لکھی تھی، آپ نے لہا خانے قلم سے لکھی تھی. تو جو جیل کا ملازم تھا اس کے پاس قلم اور کاغذ تھا، وہ حضرت پیر سید کفایت علی کافی پڑھتے رہے اور وہ لکھتا گیا کہ کوئی گل باقی رہے گا، نیک چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن ہے. یہ آپ کی تاریخ ہے. یہ تاریخ بلا دی گئی. ہماری تاریخ یہ ہے کہتے ہیں جناب وہ پاکستان انڈیا کا میچ ہے تو کمزور دل والے لوگ نے دیکھیں کہیں مر نہ جائیں. یہ بتایا گیا. آپ کی یہ تھی کہ 86 سال ہمارے حضرت مہدی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور جنگ یرموک میں چلے گئے اور جس عیسائی پہلوان کے ساتھ آپ کی کشتی ہونی تھی وہ پہلوان تھا جو 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑ لیتا تھا. اس نے کہا حل من مبارک، کون ہے جو آج میرا مقابلہ کرے گا؟ 86 80 اور 6 سال کا بابا ہے اور وہ ایسے چل رہے ہیں. ایسے چلتا چلتا جب میدان میں پہنچا تو اس نے کہا جاؤ بابا تمہاری زندگی کے کچھ سال رہ کے جا کر گھر بیٹھو، تم نے میرا مقابلہ کرنا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑے سے نیچے اتر پھر میں تمہارے ساتھ بات کروں گا. وہ گھوڑے سے نیچے اترا. آپ نے اپنے بابا جی کہتے ہیں بابا ٹونگیاں، بابا ٹونگ کے تھے. آپ نے گھوڑے کی پوچھل پھاڑ لی، تم پھاڑ لی. فرمایا جی پیو دا پتر ہے پہلے گھوڑے کی تم چھڑا کے بیٹھا تھا. آپ کی تاریخ یہ ہے کہ ایک خاتون جس کو آواز آئی احد میں قتل ابو کی، آپ کے والد شہید ہو گئے. پھر آواز آئی قتل ابن کی، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. قتل زوج کی، آپ کا شوہر شہید ہو گیا، آپ کا بھائی شہید ہو گیا، آپ کا شوہر شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. 4 رشتے شہادت کی خبر سن کر ایک ہی بات کہتی ہیں نہیں نہیں نہیں. ام عامر کہتی ہیں بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں؟ ہر صحابی کہتا ہے حضور ٹھیک ہے. کہتی ہیں جب تک اپنی آنکھوں سے جمال جہاں آرا کی تابشوں کو نہیں دیکھ لیتی یقین نہیں آئے گا. جب انہوں نے والضحیٰ والا چہرہ دیکھا، واللیل والی زلفیں دیکھی، ید اللہ والے ہاتھ دیکھے، الم نشرح لک صدرک والا سینہ دیکھا، وکیل ہی والے ہونٹ دیکھے اور لا تحرک بہ لسانک کی فصاحت والی زبان دیکھی. فاخذت بناحیۃ ثوبہ، تو حضور کا دامن اطہر و انور پکڑ کر کہنے لگی. حضور نے فرمایا 4 رشتے تمہارے چلے گئے، تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں ہے. قال لا ابالی اذا سلمت من عتیبہ، حضور آپ سلامت رہے تو میں ہر رشتہ آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار.